رحمت کا معنی ہے پیاس کا بجھ جانا، پانی کا مل جانا۔ میرے رب تو فرماتے رحمت کہتے کس کو ہیں؟ رحمت کا معنی کیا ہے؟ ہر بندہ اپنا معنی متعین، بیمار بھی کہہ رہا ہے کہ رحم کر، دکھی بھی کہہ رہا ہے رحم کر، مریض بھی کہہ رہا ہے رحم کر، اور طالب علم بھی کہتا ہے رحم کر۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ ہر بندے نے اپنا معنی متعین کیا ہوا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ بولے، فرمایا کہ رحمت کا معنی یہ ہے کشف القرب و قضاء الحاجہ، یعنی مشکل کشائی کا ہونا، یعنی تکلیفوں کا دور ہونا، دکھوں کا ٹل جانا اور انسان کی حاجتوں کا پورا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ اگر اس کا سادہ معنی کروں کشف القرب و قضاء الحاجہ تو معنی یہ بنے گا مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا۔ فرمایا اے محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے مشکل کشا بنا کے بھی بھیج رہے ہیں، حاجت روا بنا کے بھی بھیج رہے ہیں۔ رحمت کا معنی ہوا مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مولا عالمین کتنے ہیں؟ یہ میں اور آپ جس جہان کے اندر رہتے ہیں یہ عالمین نہیں ہے، یہ ایک عالم ہے، یہ ایک جہان ہے۔ عالمین کتنے ہیں؟ فرمایا پھر قرآن کو پڑھو، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہر ایک انسان کو یاد ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالم رب العالمین۔ رب العالم تو نہیں پڑھتے، رب العالم نہیں، رب العالمین۔ مولا عالم کتنے ہیں؟ عالمین کتنے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے 18,000 جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ کتنی جہانوں کو؟ 18,000 جہانوں کو میرے رب نے پیدا فرمایا۔ اب معنی یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین، 18,000 جہان رب نے بنائے ہیں۔ 18,000 جہانوں میں میرے رب کی ربوبیت ہے۔ میں اور آپ جس جہان میں رہتے ہیں یہ عالمین نہیں ہے، یہ ایک عالم ہے، یہ ایک جہان ہے۔ عالم لاہوت ایک جہان ہے، عالم جبروت ایک جہان ہے، عالم ملکوت ایک جہان ہے، عالم دنیا ایک جہان ہے، عالم برزخ ایک جہان ہے، عالم محشر ایک جہان ہے۔ یہ 18,000 اللہ نے جہانوں کو پیدا کیا۔ فرمایا اگر 18,000 جہان ہیں، الحمدللہ رب العالمین، 18,000 جہانوں کا میں رب ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب اگر 18,000 جہانوں کا میں رب ہوں تو 18,000 جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ میں 18,000 جہانوں کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں۔ رحمت کا معنی میں نے ابھی بتایا، رحمت کہتے ہیں مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا۔ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب لوگ تو ایک جہان کے اندر آپ کی مشکل کشائی کو نہیں مانتے، ایک جہان کے لیے آپ کی حاجت روائی کو نہیں مانتے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم تو آپ کو 18,000 جہانوں کے لیے مشکل کشا بنا کے بھی بھیج رہے ہیں، حاجت روائی بنا کے بھی بھیج رہے ہیں۔ 18,000 جہانوں میں رب کی ربوبیت جائے گی، ساتھ میں محمد ربی کی رحمت بھی جائے گی، ساتھ میں رحمت میرے آقا کی بھی جائے گی۔ اب رحمت کا معنی ہوا یعنی مشکل کشائی، حاجت روائی۔ اگر آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، مشکل کشائی اور حاجت روائی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو ضرورت ہے پانی کی، آپ اس کو کپڑا دے دیں، اس کی حاجت روائی ہوگی؟ حاجت روائی تو نہیں ہوگی، وہ اس کو تو ضرورت ہے پانی کی، آپ پانی پیش کریں۔ ایک بندے کو ضرورت ہے کھانے کی، آپ اس کے سامنے کھانا نہ رکھے پانی رکھتے، اس کی حاجت روائی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یعنی جس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق آپ اس کو دیں تو یہ حاجت روائی ہوگی۔ تو فرمایا کہ رحم کرنے والے کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت
یہ مصدر مبنی للفاعل ہے، راحم کے معنی میں، یعنی رحم کرنے والا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو 18,000 جہانوں کے لیے رحم کرنے والا بنا کے بھیج رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کی جو ضرورت ہوگی اس کے مطابق آپ اس کی حاجت روائی کریں گے، اس کی مشکل کشائی کریں گے۔ اگر رحم کرنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ زندہ ہو۔ جو مردہ ہے وہ پاک رحم کرے گا، وہ تو خود رحمت کا محتاج ہے، وہ تو خود رحمت کی بھیک مانگنے والا ہے۔ پھر رحم کرنے والے کے لیے قرآن کی آیت قیامت تک باقی۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس کا ناسخ فلاں آیت ہے، نہیں، یہ آیت قیامت تک باقی، یہ آیت بھی باقی، تلاوت بھی باقی، اس آیت کا حکم بھی باقی۔ فرمایا قیامت تک اے محبوب جتنی ضرورت مند آئیں گے ہم نے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو رحم کرنے والا بنا کے بھیج رہے ہیں۔ فرمایا آپ نے مشکل کشائی کرنی ہے، آپ نے حاجت روائی کرنی ہے۔ فرمایا مشکل کشائی کرنے والے کے لیے، حاجت روائی کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ زندہ ہو۔ پھر مجھے کہنا پڑا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور رحم کرنے والے کے لیے دوسری شرط ہے وہ قریب بھی ہو۔ اگر وہ قریب نہیں ہے وہ رحم نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیں آخری صف میں بیٹھا ہوا جو آدمی ہے، میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ میرا وجود دور، اس کا جسم دور، لیکن میری آواز پہنچ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے جسم کثیف، ایک ہے لطیف۔ جو جسم کثیف ہو وہ دور ہوا کرتا ہے، لطیف اس کے لیے پردے رکاوٹ نہیں بنتے۔ میری آواز ہے لطیف، نظر نہیں آتی لیکن سنائی دے رہی ہے، آخر تک بندہ سن رہا ہے۔ تو رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جسم بھی قریب ہے، اس کا جسم بھی قریب ہو۔ تو فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ ان کے قریب بھی ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ النبی جو اولا بالمؤمنین، فرمایا اتنی تمہاری جانیں نزدیک نہیں ہے جتنی محمد عربی کی ذات تمہارے نزدیک ہے، جتنی حضور کی ذات تمہارے نزدیک ہے۔ فرمایا مولا آواز پہنچ رہی ہے آخری بندے تک، یہ ہوا لطیف۔ تو ایک نقطہ، آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ جسم لطیف ہو اس کے لیے کوئی فاصلہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ اب کیونکہ آواز لطیف ہے آخر تک بندہ سن رہا ہے، میرا جسم کثیف ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، آخری آدمی وہاں، یہ دوری ہے۔ تو لطیف جسم کے لیے دوری، کثیف جسم کے لیے دوری رکاوٹ ہے، لطیف جسم کے لیے دوری رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے جسم کو لطیف بنایا، آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا، سایہ لطیف کا نہیں ہوتا۔ مطلب کیا تھا؟ اولو ما خلق اللہ نوری، اے محبوب ہم نے آپ کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا، سب سے پہلے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ فرمایا محبوب ہمیشہ ضرورت مند بعد میں آتے ہیں، ضرورت پہلے ہوتی ہے۔ پانی میری اور آپ کی ضرورت تھی، پانی پہلے تھا، ہم بعد میں آئے۔ خوراک میری اور آپ کی ضرورت تھی، خوراک پہلے تھی، ہم بعد میں آئے۔ زمین پہ چلنا یہ ہماری ضرورت تھی، زمین پہلے تھی، ہم بعد میں آئے۔ میرے بھائی بولنا ہماری ضرورت تھی، اللہ نے تکلم کو پہلے پیدا کیا، انسان بعد میں آیا۔ الغرض کائنات کی جتنی ضرورتیں ہیں، ضرورت مندوں سے پہلے ضروریات کو میرے رب نے پیدا کیا۔ فرمایا ایک ضرورت تمہاری رحمت بھی ہے۔ فرمایا کہ ہمیشہ دستور یہی رہا، طریقہ یہی رہا، میں ضرورت مندوں کو بعد میں بھیجتا تھا، ضرورت کو پہلے پیدا فرمایا۔ فرمایا ساری کائنات کی ایک ایسی بھی ضرورت تھی، 18,000 جان اس ضرورت کے محتاج تھے، 18,000 جان اس ضرورت کے لیے مجبور تھے۔ وہ تھی میرے محمد عربی کی حاجت، وہ تھی